دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پاکستان اور اسپین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع کو اجاگر کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی توانائی کے ذخائر میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں سکھوں کی خود مختار ریاست خالصتان کے قیام کے لیے نیوزی لینڈ میں ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے گئے۔ ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار شفیع محمد کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع کلات کے علاقے شاہ مردان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں دہشت گردوں کے حملے میں 7 بہادر جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک و قوم کے دشمن ہیں جو ترقی کے سفر کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں واقعے میں جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی بلندی درجات کی دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں زخمی ہونے والوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلوں میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانے والے عناصر صوبے کے عوام اور ترقی کے دشمن ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے مذموم ہتھ کنڈوں سے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومتی عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع کلات کے علاقے شاہ مردان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا جبکہ 4 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ارض وطن کے 7 سپوتوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پاکستان اور اسپین کے درمیان زراعت، ٹیکنالوجی، تجارت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع اجاگر کیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں اسپین کے سینٹ کے پارلیمانی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ فریقین نے انسداد دہشت گردی، انسانی حقوق، بچوں سے جبری مشقت لینے، عالمی امن اور موسمیاتی تبدیلی سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر نے دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی سفارتکاری اور تعلقات کو فروغ دینے میں اسپین کے سینٹ کو سراہا۔ انہوں نے جمہوری طرز حکومت اور پارلیمانی خود مختاری کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کے تبادلوں میں اضافے سے ادارہ جاتی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت ملک کے توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے ماڑی پیٹرولیم کے موجود ذخائر کی مدت 17 سال تک بڑھ گئی ہے جبکہ ادارے کی پالیسی میں اصلاحات اور بہتری کے اقدامات سے گردشی قرضے کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ گزشتہ سال منڈی میں کمپنی نے 17% بہتری دکھائی اور ترقیاتی منصوبوں اور نئے ذخائر کی دریافت کے باعث اس کی آمدنی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا 12واں ایڈیشن منگل سے کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہا ہے۔ نمائش میں بڑی تعداد میں جدید اور روایتی دفاعی آلات، ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی۔ عالمی دفاعی ماہرین آئیڈیاز 2024 نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دفاعی پیداوار اور برآمدات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB8 کی خالی ہونے والی نشست پر رائے شماری کا عمل جاری ہے۔ رائے شماری بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ یہ نشست MPA سرفراز چاکر ڈومکی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کی طالبات اور اساتذہ نے فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ انہوں نے انسپکٹر جنرل FC بلوچستان ساؤتھ کے ساتھ ملاقات کی اور جنوبی بلوچستان کی ترقی اور امن کے فروغ میں FC بلوچستان ساؤتھ کی خدمات کو سراہا اور اس ملاقات کو بہتر، اہم اور یادگار قرار دیا۔ اس موقع پر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو کر اپنے تعلیمی تجربات کو بہتر بنا سکیں۔
اس اقدام سے FC بلوچستان کی تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں FC بلوچستان کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 3 روزہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز نمائش 2024 آج آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد میں شروع ہوئی۔ اس نمائش کا اہتمام آزاد کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ ہیلتھ سائنسز نے پاک فوج کے تعاون سے کیا ہے۔ طلباء، اساتذہ اور ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ بھارت میں سکھوں کے لیے خالصتان کے نام سے ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے ریفرینڈم میں ووٹنگ ہوئی۔ آج صبح 9 بجے ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے آکلینڈ کے OT اسکوائر میں ووٹروں کی طویل قطاریں دیکھی گئیں، جن میں خواتین، نوجوان اور بزرگ شریک تھے۔ خالصتان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے دوسرے شہروں میں رہائش پذیر سکھ برادری کے ارکان کی ایک بڑی تعداد بھی آکلینڈ میں جمع ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بریفنگ اجلاس کل ہوگا، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے بارے میں خصوصی رابطہ کار ٹور وینس لینڈ کے 15 رکنی ادارے کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان میں جنگ کے خاتمے اور اس تنازع کے حل کے ذریعے خطے میں وسیع تر امن یقینی بنانے پر غور کیا جائے گا۔ ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار شفیع محمد کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شفیع محمد نے ریڈیو میں پیشکار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 1960 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے ڈراموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں اردو اور سندھی زبانوں میں 50 سے زائد سلسلہ وار ڈراموں اور 100 سے زائد ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ وہ 2007 میں آج ہی کے دن جگر کی خرابی کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو T20 سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 32، کوئٹہ 18، گلگت اور مری 17، مظفر آباد 20، سری نگر 12، جموں 22 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صدر اور وزیر اعظم نے ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پاکستان اور اسپین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع کو اجاگر کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کے توانائی کے ذخائر میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں سکھوں کی خود مختار ریاست خالصتان کے قیام کے لیے نیوزی لینڈ میں ریفرینڈم میں ووٹ ڈالے گئے۔ ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار شفیع محمد کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔